اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک، میڈیا کمیونیکیشن نیٹ ورک، MCN بزنس گروپ، CEO MC نیوز HD ویب TV پاکستان۔ اس وقت ایک اہم بریکنگ نیوز کے ساتھ SHO تھانہ یوسف پلازہ انور شیر صاحب سے مخاطب ہے۔ آپ کو خاکسار کا سلام عقیدت۔ 16 مارچ 2026 کو آپ کو بین الاقوامی دہشت گرد محسن علی ایڈوکیٹ اور اس کے سہولت کاروں کے خلاف FIR اندراج کے لیے ہیڈ مارشل میڈم کو درخواست دی گئی تھی، جس کو انہوں نے ریسیو کرنے سے انکار کیا اور کہا کہ میں ڈائریکٹ SHO صاحب کو دے دوں گی، جو آپ کو مل گئی۔ اور آپ نے جب ہم نے تقریب رکھی 25 مارچ کو یوسف پلازہ تھانے میں IO انسپیکٹر فدا حسین کے اعزاز میں آپ کو بھی ہار پہنائے، بیجز لگائے۔ اس وقت آپ کو بریفنگ بھی دی گئی اس حوالے سے انسپیکٹر فدا حسین بھائی نے، اور آپ نے یقین دہانی کرائی تھی کہ جلدی FIR کٹ جائے گی۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ 22 دن گزر جانے کے باوجود FIR کا اندراج نہ ہونا آپ سمیت IG سندھ جاوید عالم اوڈو، DIG ویسٹ زون عرفان علی بلوچ، سب ان واقعات کے عینی شاہد ہیں۔ تمام چیزیں ان کو بھیجی جا چکی ہیں، ان کو درخواستیں دی جا چکی ہیں۔ تو ہمیں بڑی امید تھی کہ ان شواہد کی روشنی میں ان کے خلاف FIR کا اندراج ہو جائے گا۔ لیکن افسوس کہ آج میں نے جب IO انسپیکٹر فدا حسین بھائی کی خصوصی ہدایت پر اپنا ہیڈ کانسٹیبل ظہور بھائی سے ملاقات کی تو بڑی مایوسی ہوئی کہ انہوں نے تو انکار کر دیا کہ میرے علم میں تو کچھ ہے ہی نہیں، جبکہ وہ بھی اس پریس بریفنگ کے دوران اس تقریب میں موجود تھے۔ اس پر میں افسوس کے سوا کیا کر سکتا ہوں۔ اب بحالت مجبوری اور مجھے درخواست بھی واپس کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ تو اسی صورتحال کے بموجب اب میں آپ کو بذریعہ رجسٹری پاکستان پوسٹ ایک درخواست دے رہا ہوں تاکہ میں قانونی طور پر آپ سے وہ درخواست واپس لے سکوں۔ اس کا متن آپ کے پیش خدمت ہے۔ باشرف نگاہ محترم جناب انور شیر صاحب، SHO تھانہ یوسف پلازہ، السلام علیکم۔ عنوان ہے 16 مارچ 2026 کو لاکھوں انسانوں کے قتل عام میں ملوث 30 سے زائد ممالک میں مضبوط نیٹ ورک رکھنے والی انتہا پسند مذہبی تنظیم کے سربراہ منحرف عقیدہ مہدویہ دائرہ مہدویہ برادری کے غدار، بھارت سے مفرور مقیم امریکہ سید عامر اکبر کی جانب سے پاکستان میں نامزد کردہ نمائندے جعلی قاتلانہ حملوں کے ماسٹر مائنڈ، جعلی پوسٹوں، جعلی خبروں کے اجرا، مذہبی منافرت کے ذریعے فرقہ وارانہ فساد کی سازش، دائرہ مہدویہ برادری کی قیمتی پراپرٹی مصطفیٰ مسجد پر بزور طاقت قبضے جیسے سنگین جرائم میں ملوث بین الاقوامی دہشت گرد محسن علی ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اس کے سہولت کاروں کے خلاف خاکسار کی جانب سے FIR کے اندراج کے لیے دی گئی درخواست کو واپس کرنے کے لیے تعاون کی استدعا۔ جناب اعلیٰ، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ خاکسار نے 16 مارچ 2026 کو میڈم کے توسط سے جو ہیڈ مارشل کے عہدے پر تعینات ہیں ایک انتہائی حساس درخواست دی تھی۔ خاکسار کو امید تھی کہ آپ اس درخواست پر فوری کارروائی کرتے ہوئے مجرمان کے خلاف FIR کا اندراج کر کے خاکسار کو ممنون و مشکور فرمائیں گے۔ یوسف پلازہ تھانے کی حدود میں محسن علی ایڈوکیٹ کی جانب سے خود ساختہ جعلی قاتلانہ حملے کے نڈر بے باک آفیسر IO انسپیکٹر فدا حسین کی حوصلہ افزائی کے لیے 25 مارچ 2026 کو بعد نماز ظہر ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر آپ کے بدست مبارک انسپیکٹر فدا حسین کو MCN یادگاری شیلڈ 2026 پیش کرنے کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی گل پوشی کے علاوہ پرچم پاکستان کے بیجز لگائے گئے۔ اس موقع پر انسپیکٹر فدا حسین
نے جعلی قاتلانہ حملے کے حوالے سے آپ کو تفصیلی بریفنگ بھی دی۔ خاکسار سے دوران گفتگو آپ نے ایف آئی آر کے اندراج کی درخواست پر کارروائی کے سلسلے میں تعاون کی یقین دہانی بھی کروائی، لیکن افسوس کہ 22 دن گزر جانے کے باوجود محسن علی ایڈوکیٹ اور اس کے سہولت کاروں کے خلاف ایف آئی آر کا اندراج نہ ہونا اور اس سلسلے میں خاکسار نے انسپکٹر فدا حسین صاحب سے رابطہ کیا کہ آپ اس سلسلے میں ہیڈ کانسٹیبل ظہور بھائی سے ملاقات کریں۔ خاکسار بعد نماز مغرب تھانہ یوسف پلازا پہنچا تو ہیڈ محرر میڈم سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ میری ذمہ داری صرف اتنی تھی کہ میں ایس ایچ او کو آپ کی درخواست پہنچا دوں، باقی کام ایس ایچ او کا ہے۔ ظہور بھائی آئے، ان سے ملا تو کہنے لگے مجھے تو اس کے حوالے سے کوئی معلومات نہیں، ایس ایچ او صاحب چھٹی پر ہیں۔ یہ صورتحال آپ سمیت محکمہ پولیس کے تمام افسران بالا کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ میرا آپ سے صرف ایک سوال ہے کہ جب ملک کے منتخب وزیر اعظم قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف سیاسی بنیادوں پر جعلی ایف آئی آر کا اندراج ہو سکتا ہے، تو لاکھوں انسانوں کے قتل عام میں ملوث بین الاقوامی دہشت گرد محسن علی ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کے خلاف تمام تر شواہد کے باوجود ایف آئی آر کا اندراج کیوں نہیں ہو سکتا؟ خاکسار نے ہیڈ کانسٹیبل ظہور بھائی سے کہا کہ اگر آپ لوگ ایف آئی آر کے اندراج سے قاصر ہیں تو میری درخواست واپس کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس درخواست موجود ہی نہیں تو میں کیسے واپس کر سکتا ہوں، آپ اس سلسلے میں ایس ایچ او صاحب سے رجوع کریں۔ معذرت کے ساتھ اگر آپ نے ایف آئی آر کا اندراج کر دیا ہوتا تو بین الاقوامی دہشت گرد محسن علی ایڈوکیٹ کو شہداد پور میں ایک اور جعلی حملے کی درخواست دینے اور گزشتہ دنوں اس کی ایما پر دارالحسینیہ کی جانب سے مصطفی مسجد میں نامزد کردہ نام نہاد پیش امام عبدالکریم عرف شاہ جی بدماش ڈرگ سپلائر عبداللہ دارالحسینیہ کے کارندے کو مصطفی مسجد سے متصل دائرہ مہدیہ برادری کی پراپرٹی پر قبضہ کرنے اور خواتین کے ساتھ توہین آمیز سلوک کرنے کی جرت نہ ہوتی۔ اسی صورتحال کے بموجب آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ خاکسار کی جانب سے 16 مارچ 2026 کو دی جانے والی درخواست واپس کر کے ممنون مشہور فرمائیں۔ شکریہ۔ آپ کا مخلص سید اسلم علی فکری، چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک، چیئرمین میڈیا کمیونیکیشن نیٹ ورک، چیئرمین بزم فکر تحفظ عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم انٹرنیشنل، چیئرمین اہلیان ضلع وسطی کراچی ریزیڈنٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن، چیئرمین جان نثار پاک آئی ایس آئی، چیئرمین جان نثار پاک آرمی، چیئرمین جان نثار پاک رینجر، چیئرمین جان نثار پاک پولیس، چیئرمین ای ایکس سپارکو امپلائیز ایجوکیشنل اینڈ ہیلتھ سوسائٹی پاکستان، کنوینئر معاہدہ رابطہ کمیٹی پاکستان، جوائنٹ سیکریٹری انجمن فلاح و بہبود دائرہ کراچی ایکشن کمیٹی، سینئر وائس چیئرمین ٹیم ہیومن رائٹس پاکستان، سینئر نائب صدر مجلس قائد اعظم پاکستان کراچی ڈویژن، غازی تحریک اردو لیاقت آباد کراچی، غازی تحریک نظام مصطفیٰ سلم لانڈی انکوائری آفس 1977، غازی شیعہ سنی فساد پٹیل پاڑا گرو مندر کراچی 1985، فرزند فاتح 1965، غازی سید علی 68 پنجاب ریجمنٹ پاکستان آرمی، صابر و شاکر عظیم محنت کش ماں بسم اللہ خاتون، سابق ٹیکنیشین 1 ST ونگ سپارکو، CMC نیوز HD ویب TV پاکستان، موبائل نمبر 0337 2497 122۔ متمنی تعاون سید اسلم علی فکری، معین شہباز، سید احتشام الدین، ملک فیاض آوان، محمد یونس سیانی، سید ظفر یاب علی زیدی، کاشف خان، نبی احمد رضوی۔ کاپی برائے اطلاع
صدر مملکت خداداد پاکستان، وزیر اعظم مملکت خداداد پاکستان، چیئرمین سینیٹ، اسپیکر قومی اسمبلی، چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان، چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان، چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان، وفاقی وزیر داخلہ حکومت پاکستان، وزیر اعلیٰ سندھ، گورنر سندھ، وزیر داخلہ سندھ، چیف سیکریٹری سندھ، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ، آئی جی سندھ، ایڈیشنل آئی جی سندھ، کور کمانڈر کراچی، ڈی جی رینجر سندھ، ڈی آئی جی سیکورٹی، ڈی آئی جی ویسٹ زون، ڈپٹی کمشنر ضلع وسطی کراچی، ڈپٹی کمشنر ضلع سانگڑ، ڈی ایس پی انویسٹیگیشن 1 ضلع ایسٹ، ڈی ایس پی شہداد پور ضلع سانگڑ، تھانہ تیموریہ ضلع وسطی کراچی، تھانہ شاہراہ نورجہاں ضلع وسطی کراچی، تھانہ شہداد پور ضلع سانگڑ۔ جناب اعلیٰ، میں نے کوشش کی کہ اگر آپ خود ہی ایف آئی آر کاٹ دیتے ہیں میں کسی اور کو اس کی کاپی نہ دوں، لیکن اب بحالت مجبوری مجھے آپ کو یہ دی جانے والی درخواست اور جو میں نے روکی ہوئی تھی کاپیز جس پہ میرا ہزاروں روپیہ خرچ ہوا، اب میں وہ ثبوت کے ساتھ وہ درخواست جو آپ کو شواہد دیے تھے میں نے اس سمیت یہ نئی درخواست کی کاپی ان تمام متعلقہ اتھارٹیز کو بھیجنے پر مجبور ہوں۔ معذرت چاہتا ہوں، لازمی بات ہے جب آپ نے یہ کام نہیں کیا۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ایف آئی آر اندراج کروانا میرا حق تھا جو آپ نے سلب کیا، اور اس کے اوپر میں آرٹیکل بھول رہا ہوں، دفعات اس پہ لگتی ہیں کہ جب بین الاقوامی دہشت گرد سے ڈر کر آپ لوگ ایف آئی آر کا اندراج نہیں کر رہے تو آپ کے اوپر 1 سال سے 3 سال کی سزا ایس ایچ او کا عوام کو پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر میں اس کا اب ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ کل بذریعہ رجسٹری پاکستان پوسٹ پہلے آپ کو بھیجی جائے گی، پھر کوشش کی جائے گی کہ بائی ہینڈ میں آئی جی سندھ صاحب کو بھی ریسیو کروا دوں، کل والی درخواست بھی اور یہ بھی جو کاپیاں میں نے روکی ہوئی تھی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آرمی چیف کو تو بذریعہ رجسٹری پاکستان پوسٹ فوری ارسال کروں گا کہ میں نے بہت برداشت کیا کہ آرمی چیف صاحب کو ان حالات سے آگاہ نہ کروں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ تو یہ بین الاقوامی دہشت گرد محسن علی ایڈوکیٹ اس بات پر خوش ہے کہ آج تک اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی، لیکن اس کو یہ نہیں پتہ کہ اللہ کی طرف سے اس کو ڈیل مل رہی ہے۔ اب بھی اس کو نصیحت نہیں ہو رہی، اس نے جو ہماری خواتین کی بے حرمتی کی ہے اور جو بدماشی شہزاد پور میں کی ہے اس کا حساب اس کو جلد دینا ہوگا، اور وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگا، اور یہ تمام ڈپارٹمنٹ کے لیے لمحہ فکریہ ہوگا۔ یہ آرمی چیف صاحب جب ایکشن لیں گے تو پھر آپ لوگ تمام لوگ شرمندہ ہوں گے، ان کے سامنے بھی اور اللہ کے سامنے تو آپ لوگ ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہاں بچ بھی گئے نا آپ لوگ تو انشاءاللہ تعالیٰ روز محشر میرا ہاتھ ہوگا اور آپ لوگوں کا گریبان ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے ساتھ ہی میں ان نعروں جناح کیب قومی یکجہتی کے نشان، جیوے جیوے پاکستان، نو جناح کیب، نو انٹری مزار قائد، اگر ہم غدار وطن ہوتے تو تمہاری طرح سردار وطن ہوتے، امام نام اسلام کے فرامین، در اتفاق نصرت دینت، در نفاق حزیمت دینت، مذہب ما کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعمل مقبول بے عمل مردود۔ میرا جاہل بھی ان کے عالموں پر بھاری ہوگا کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ اب تک کے لیے اتنے کافی، ملتے ہیں پھر وقفے کے بعد۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے وقاص خبر تک، ظلم کے خلاف مظلوموں کے ساتھ، اساس پاکستان کا نگہبان، نڈر بے باک حق پرست صحافت کا لمبردار، MC نیوز HD ویب TV پاکستان۔